بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے غزوہ بدر کے اعمال پڑھے تھے اور ان سے ہمیں جو نصائح حاصل ہوئی ان کا ذکر ہوا تھا۔ اب اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے بنیادی طور پر 3 کام ہوئے تھے۔ مسجد کی تعمیر ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں مواخات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کام جو ہوا تھا وہ تعلقات کا تعین تھا غیر مسلموں کے ساتھ اور مسلمانوں کا آپس میں۔ ان میں پھر ایک معاہدہ ہوا تھا غیر مسلموں کے ساتھ جس کی چند دفعات ہم نے ذکر کی تھی۔ تو اس میں اس معاہدے کی سب سے پہلی خلاف ورزی اور بدعہدی جنہوں نے کی وہ بنو قینقاع تھے۔ کون تھے؟ یہودوں کا قبیلہ تھا بنو قینقاع۔ سب سے پہلی بدعہدی انہوں نے کی اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس کے حوالے سے چند باتیں اور اس کے بعد پھر ہم غزوہ احد کے احوال پڑھیں گے۔ اصل میں یہود ایک ایسی قوم ہے جو مسلمانوں کے حوالے سے خاص طور پہ بہت زیادہ دلوں میں بغض رکھتے ہیں۔ تو ان کو مسلمانوں کی یہ فتح یہ کسی طرح بھی نہیں پا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اے گروہ یہود، تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ نہ کر دے جیسا قریش کے ساتھ ہوا اور ویسی ہی سزا تم کو بھی ملتی۔ تم اسلام قبول کرو اس لیے کہ تم اچھی طرح یہ بات جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ تم اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہو کہ میری رسالت اور نبوت کا تذکرہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اس لیے تمہیں پتہ ہے، لہذا تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو۔ تو اس کے جواب میں یہود نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں اپنی قوم کی طرح سمجھ رکھا ہے۔ آپ کا سابقہ ابھی تک کسی جنگجو قوم کے ساتھ نہیں پڑھا، ہمارے ساتھ اگر پڑھا تو آپ جان جائیں گے کہ ہم کیسے جنگجو لوگ ہیں۔ یہاں یہ بات ہے۔ اس کے بعد عرب کی ایک عورت مال تجارت لے کر فروخت کرنے کی غرض سے وہ وہاں پہ آئی مدینہ میں، اور بنو قینقاع کے بازار میں اس نے سامان بیچا، اور اس کے بعد پھر وہ ایک رنگ ریز کی دکان پہ گئی، رنگ والے کی دکان پہ گئی۔ تو اس عورت نے پردہ کیا ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے لوگوں نے، اس میں یہود بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اپنا پردہ کھولو۔ عورت نے انکار کیا اور ان میں سے کسی نے اس کے وہ پردے والے کپڑے کا حصہ کہیں پیچھے باندھ دیا اور اٹھنے لگی تو وہ چہرہ کھل گیا اس کا، جس پہ سب ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اس پہ ایک مسلمان کو غیرت آئی اور اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ ادھر سے یہود اٹھے، ادھر سے انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، اور ادھر سے مسلمان اٹھے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، لڑائی اور اس حد تک بات پہنچ گئی۔ یہودیوں نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، مسلمانوں نے اپنے لوگوں کو پکارا، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہو گیا، ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ تو یہ پہلا واقعہ جو تقریباً شوال کے درمیان میں پیش آیا، اور سن 2 ہجرت کا دوسرا سال ہے،
اور شوال کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جب یہ بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا محاصرہ کیا، مسلمانوں کو ساتھ لے کر ان کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ کچھ عرصہ محاصرہ رہا، پھر انہوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ بالآخر وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ جب انہوں نے اس کو منظور کر لیا تو عبداللہ بن ابی منافق، بلکہ منافقین کا رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا ہے، منافقوں کا سردار، یہ آیا۔ اس کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، حلیفانہ تعلقات تھے، ایک دوسرے کی معاونت کے طور پر۔ تو آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میرے حلیفوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس نے پھر کہا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، اس نے پھر ادھر آ کے آپ کا زرہ کی جو تھی گریبان اس کو پکڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، تو اس نے نہیں چھوڑا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں چھوڑا تو آپ کو اس پر غصہ آیا اور اس کے رویے سے آپ خطرناک ہو گیا۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا غصے کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے حلیفوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کریں۔ یہ 300 زرہ پوش اور گھڑ سوار اور 400 جو ہے وہ زرہ پوش لوگ ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ان سب کو ختم کر دیں۔ انہوں نے ہر طرح سے میری حفاظت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہارے کہنے پر میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ پھر یہ ہے کہ یہ مدینے سے باہر نکل جائے، مدینہ میں نہیں رہیں گے۔ ادھر عبداللہ بن ابی نے یہ کام کیا اور آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور وہ شام کی طرف ازروعات کا ایک مقام ہے وہاں چلے گئے، اور ان میں سے بیشتر نے شام کے اس علاقے میں باقی زندگی گزاری۔ ادھر عبداللہ بن ابی نے یہ کام کیا، ادھر اب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بھی یہودیوں کے ساتھ حلیفانہ تعلقات تھے، لیکن وہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ ولایت کا تعلق رکھتا ہوں، اہل یہود کے ساتھ میرا جو بھی سلسلہ تھا میں اس سے دستبردار ہوں۔ معاملہ واضح کر دیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم۔ کیا اہل ایمان یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کا تعلق، ولایت کا تعلق نہیں رکھتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی یہ کرتا ہے، جو تم میں سے یہ کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہے۔ عبداللہ بن ابی تھا مسلمان لیکن نام منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، صرف مسلمانوں سے رعایات لینے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اور بہت سے لوگوں کو پتہ تھا، یہاں بھی اس کی وضاحت ہوگی کہ وہ مسلمان نہیں، یہود کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ تو اسی حوالے سے پھر اللہ پاک نے یہ آیت واضح کر دی، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ فتح الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یہ ادھر اشارہ ہے، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا
تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔